اب کوئی آتا ہے اور کہتا ہے صاحب میں ایک تیسری عید کو اس دین میں ایڈ کر رہا ہوں، جو میرے نبی نے دین دیا اس میں 2 ہی عید تھی۔ بخاری کی صحیح بخاری اٹھاؤ کتاب العیدین آپ کو ملے گا، صحیح مسلم اٹھاؤ کتاب العیدین ملے گا، عید الفطر کی نماز کا طریقہ ملے گا، عید الاضحیٰ کے مسائل ملیں گے، ترمذی شریف اٹھاؤ کتاب العیدین ملے گا، عیدین کا چیپٹر ملے گا، ابن ماجہ اٹھاؤ عیدین کا چیپٹر۔ مجھے کوئی ایک حدیث کی کتاب لا کے دے دو جس میں عید میلاد النبی کا کوئی چیپٹر موجود ہو میرے بھائی، نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ اس دین کا پارٹ ہے ہی نہیں ہے جو دین میرے نبی پر مکمل ہوا تھا۔ تو جب صحابہ سے بڑا نبی کو کوئی چاہنے والا نہیں، اور میرے نبی کی حیات میں بھی اور میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کی زندگی میں ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا۔ کوئی ایک ثبوت لا کے دے دو کسی صحابی نے جلوس نکالا ہو، کسی صحابی کے چھت پر یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہو، کسی صحابی نے نعرے لگائے ہوں اس مہینے میں، اور کسی صحابی نے اس مہینے میں اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منایا ہو۔ اگر صحابہ نے نہیں منایا تو کیا ہم اور آپ ان سے بڑے محب رسول ہو گئے، ان سے بڑے رسول کے چاہنے والے ہو گئے، ان سے بڑے رسول سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ بدعت کرنے والے سے اس بات کی امید بہت کم ہوتی ہے کہ وہ توبہ کرے گا۔ بھئی یہ جتنا جلوس نکل رہا ہے، جھنڈی لگ رہی ہے، عید میلاد النبی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آپ سمجھاتے چلے جائیں بھینس کے آگے بین بجائیے، بھینس کھڑی پگرائے گی۔ لوگوں کو یہ لگے گا صاحب یہ تو گستاخ ہے، یہ رسول کو مانتا نہیں۔ میں مانتا ہوں۔ سال بھر جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے نا، وہ بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو صبح صبح کرتا پیجامہ پہن کے، خوشبو لگا کر کے، سر پہ ٹوپی لگا کر کے سچا پکا مسلمان بن کے نکلے، صاحب میں رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے اس کے دماغ میں یہ شیطان کا ایک شارٹ کٹ بٹھا دیا گیا کہ تجھے رسول کی محبت چاہیے، بڑا آسان طریقہ ہے، سال کے 11 مہینے تو رسول سے کوئی ناطہ مت رکھ، ایک ٹائم کی نماز تو مت پڑھ، ہاں ربیع الاول کا مہینہ آئے اور 12 تاریخ آئے تو جلوس میں آگے آگے رہنا، بس ثابت ہو جائے گا، پروف ہو جائے گا کہ تجھے رسول سے بڑی محبت ہے۔ ویڈیو آیا صاحب، بڑے بڑے علماء ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہے، قطب مینار کے جیسی ٹوپی ہے، سب مل کر کے کوئی بڑا سا کیک کاٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے اس کیک پر، مدینہ گنبد خضرا کی تصویر بنی ہے، وہ کیک کاٹا جا رہا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے، جسے ہم اور آپ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اکثر مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق اسی مہینے کی 9 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا، مدینہ پہنچے آپ۔ گویا ہمارے نبی کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ بڑا اہم مہینہ تھا، بڑا امپورٹنٹ مہینہ تھا۔ آج امت کی ایک بڑی تعداد ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی محبت رسول کے جذبے کے ساتھ ہم اس جذبے اور اس انٹینشن پر سوال نہیں اٹھا رہے۔ انٹینشن غلط نہیں ہے، مقصد غلط نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ رسول کی محبت کا حصول۔ جذبہ کیا ہے؟ کہ ہمیں رسول سے محبت ہے۔ اس جذبے کے تحت امت کی ایک بڑی تعداد ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی بہت ساری چیزیں کرتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے مکانوں پہ جھنڈا لگا لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی بائکوں پہ، اپنی کاروں پہ، اپنی گاڑیوں میں اسٹیکر لگا لیتے ہیں، جھنڈیاں لگا لیتے ہیں نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پہ۔ پھر جب 12 تاریخ آتی ہے تو پورا ایک تہوار منایا جاتا ہے، ایک عید منائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر اس کو ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، اگر جذباتی چشمے سے دیکھا جائے تو بات تو صحیح لگ رہی ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اپنے اپنے بڑوں کی پیدائش کا جشن مناتی ہیں، اور ہم مسلمانوں کی نظر میں اللہ کے بندوں میں اگر سب سے بڑا کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم کیوں نہ منائیں اپنے نبی کی پیدائش کا جشن؟ ہم کیوں نہ منائیں اس دن عید؟ ایموشنل اگر اینگل سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یار بات تو صحیح ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والا بتاتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ نہیں صاحب ہم یہ عید نہیں مناتے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر کاؤنٹر کوسچن آئے گا کہ کیوں نہیں مناتے آپ؟ ہم نہیں مناتے اس لیے ہمیں گستاخ رسول بھی کہا جاتا ہے، ہم پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے صاحب یہ اپنے بچے کے پیدا ہونے پر تو خوشی مناتے ہیں، اور انہیں رسول سے محبت نہیں ہے، رسول کی پیدائش پر یہ کوئی خوشی نہیں مناتے۔ تو آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان یہی ہے کہ ہم عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام یہ انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ اسلامی شریعت، اسلامک لا، اسلامی قانون یہ مین میڈ نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ میڈ بائی اللہ ہے۔ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ فکس قانون ہے، یہ چینجیبل نہیں ہے، یہ اپ گریڈیبل نہیں ہے کہ دور آیا تو اس کو اپ گریڈ کرتے چلے جاؤ۔ اسلام فکس ہے،
اسلام کے اصول فکس ہیں، زمانے اور حالات کے تحت اجتہادات ہوں گے، نئے نئے جب مسائل پیدا ہوں گے تو ہم غور کریں گے قرآن و حدیث پر، اس میں سے ہم مسئلے کا حل نکالیں گے، لیکن دور اور حالات کے تحت ہم قرآن کو بدل نہیں دیں گے، حدیث کو بدل نہیں، قرآن وہی رہے گا، حدیث وہی رہے گی۔ جو دو اوتھینٹک سورسز ہیں شریعت کے، قرآن اور حدیث، یہ اپنی جگہ ایز اٹ از برقرار رہیں گے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ دین مکمل ہے، اور یہ دین کب مکمل ہوا؟ یہ 1400 سال پہلے مکمل ہوا، جب اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا آخری حج اور پہلا حج کر رہے تھے۔ وہی آپ کا پہلا حج بھی تھا اور وہی آپ کا آخری حج بھی تھا، جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، قرآن کی آیت اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، میں نے اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اب دین تمہارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، دین تمہارا مکمل ہو چکا ہے، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام بھی کر دیا۔ میں نے سب سے بڑی نعمت تم کو دے دی، اسلام کی نعمت تم کو دے دی۔ اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں، معاف کیجیے گا۔ دولت، شہرت، عزت، گھر، مکان، مال، اولاد، اس نعمت کے آگے سب قربان ہے میرے بھائی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی نعمت۔ جب دنیا میں کبھی آپ کو بہت پرابلمز محسوس ہو، بڑی ٹینشن محسوس ہو، زمانے میں بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں آپ کے اوپر آئے نا، تو یہ سوچ کے اپنے دل کو تسلی دے دینا کہ اے اللہ، کچھ نہیں ملا، کم سے کم ایمان تو ہے ہمارے پاس۔ یہ اسلام کی نعمت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس کو کہا کہ میں نے اسلام دے کر آئی ہیو کمپلیٹڈ، میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، یہ میری لاسٹ اور آخری نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ اور شاید دنیا میں ہمیں اس نعمت کا احساس نہ ہو، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تو وہاں ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا، تو نے ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا، اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی، اے اللہ ہماری اوقات نہیں دی کہ ہم ہدایت پا سکتے۔ اسی ملک میں، اسی شہر میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں پتھر کے بت کے آگے سجدے کر رہے ہیں، ہاتھی کی تصویر بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، چوہے کی تصویر بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اس ملک میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے ڈگری یافتہ جج ہیں، وکیل ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ کریشن کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان لاکھوں لوگوں کے بیچ میں اللہ نے آپ کو یہ عزت دی کہ آپ کریٹر کی عبادت کر رہے ہیں، آپ توحید پر ہیں، آپ اسلام پر ہیں۔ اس نعمت کی قدر کرو میرے بھائیوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہوئی کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، نبی کی زندگی کا آخری حج۔ نبی کا انتقال ہوتا ہے ربیع الاول میں، اور حج کب ہو رہا ہے؟ ذی الحجہ میں۔ ذی الحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم، پھر کون؟ سفر، اور 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا۔ 2.5 مہینہ پہلے یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ دین مکمل ہو گیا، اللہ اعلان کر رہا ہے دین مکمل ہو گیا۔ اب کوئی آتا ہے اور کہتا ہے صاحب میں ایک تیسری عید کو اس دین میں ایڈ کر رہا ہوں، جو میرے نبی نے دین دیا اس میں 2 ہی عید تھی۔ بخاری کی صحیح بخاری اٹھاؤ، کتاب العیدین آپ کو ملے گا، صحیح مسلم اٹھاؤ، کتاب العیدین ملے گا، عید الفطر کی نماز کا طریقہ ملے گا، عید الاضحیٰ کے مسائل ملیں گے۔ ترمذی شریف اٹھاؤ، کتاب العیدین ملے گا، عیدین کا چیپٹر ملے گا۔ ابن ماجہ اٹھاؤ، عیدین کا چیپٹر۔ مجھے کوئی ایک حدیث کی کتاب لا کے دے دو جس میں عید میلاد النبی کا کوئی چیپٹر موجود ہو میرے بھائی، نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ اس دین کا پارٹ ہے ہی نہیں ہے جو دین میرے نبی پر مکمل ہوا تھا۔ آپ کو ایموشنلی اچھا لگ رہا ہے، جلوس نکل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے صاحب یہ جو جلوس نکلتا ہے نا، ہمیں غیر مسلموں پر ہمیں ایک پاور کا احساس ہوتا ہے۔ وارے مسلمان، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی،
تو بدعت اور خرافات کے ذریعے اپنا پاور دکھا رہا ہے. تجھے بڑا پاور دکھانے کا شوق ہے تو مؤذن صدائیں دیتا ہے فجر کی اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. وہ پاور دکھانے کی جگہ تھی کہ ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان، دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹتی رہے، مسلمان صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز میں جماعت سے آ کر کے حاضری دیتا ہے. یہ ہے آپ کا پاور. آپ صاحب جلوس نکال کے پاور دکھا رہے ہیں. محرم کا مہینہ آتا ہے، تعزیہ نکال کے آپ پاور دکھا رہے ہیں. آپ بدعات کے ذریعے پاور دکھا رہے ہیں. میرے نبی نے، میرے نبی کے صحابہ نے اسلام کے ذریعے اپنا پاور دکھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، اور جب آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد جب عمرہ کرنے کے لیے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ آئے سن 7 ہجری میں، سن 6 ہجری میں جب آپ نکلے تو کافروں نے روک دیا، صلح حدیبیہ ہوئی. پھر نیکسٹ ایئر سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی عمرہ کرنے آئے تو مدینہ کی آب و ہوا کی جو ہے وہ صحابہ کرام کو راس نہیں آئی تھی. تو عمرہ کرنے گئے تو صحابہ کرام بیمار پڑ گئے، ایٹماسفیئر چینج ہوا، کلائمیٹ چینج ہوا، بیمار ہو گئے. تو اب جب بیمار ہوئے تو طواف کرنے کے دوران صحابہ کرام کمزوری محسوس کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کرو، 7 چکر ہوتے ہیں طواف میں، ان 7 چکروں میں شروع کے 3 چکروں میں رمل کرو. رمل کا مطلب چھوٹے چھوٹے قدم بنا کے جلدی جلدی دوڑو. کیوں؟ تاکہ کافروں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم مدینہ جانے کے بعد کمزور نہیں ہوئے، ہمارے پاس ابھی بھی اتنی ہی طاقت اور انرجی ہے. صحابہ کرام بیمار تھے، بخار تھا انہیں، کلائمیٹ چینج کا اثر تھا ان کی باڈی پر، مگر نبی نے کہا کہ اب تمہیں طواف کرنا ہے تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اور جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا اور مکے سے اور خانہ کعبہ کے پاس سے جتنے مشرک تھے سب چلے گئے، ختم ہو گئے مشرک مکہ سے، جزیرۃ العرب سے، تو حضرت عمر نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی تھی. حضرت عمر نے کہا تھا ما لنا وللرمل، اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو مکے میں کوئی کافر نہیں ہے، کسی کو پاور نہیں دکھانا ہے. مگر یہ کام چونکہ نبی نے کر دیا ہے، اور نبی کا کیا ہوا کام یہ لا ہوتا ہے، یہ قانون ہوتا ہے، یہ شریعت کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے اب تا قیامت ہمیں یہ رمل کرنا ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو صحابہ نے تو سنت کے ذریعے پاور دکھایا تھا، آج کا مسلمان بدعت کے ذریعے پاور دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے صاحب جلوس کے ذریعے پاور دکھا رہے ہیں. ہم اس لیے یہ عید نہیں مناتے ہیں کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ دین 1400 سال پہلے مکمل ہوا ہے. اور ایک بڑی گولڈن بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، ہو سکے تو اس بات کو اپنے دماغ کے کسی کونے میں نوٹ کر لیجئے. یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک کون ہے؟ امام مالک وہ ہستی ہے پیارے نبی کے انتقال کے تقریباً 90 سال کے بعد پیدا ہوئے مدینہ میں، اور ساری زندگی انہوں نے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا ہے. امام مالک کو امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ کے بہت بڑے امام. مدینہ کے اندر کیا عمل ہو رہا ہے اس بارے میں سب سے اوتھینٹک اگر کسی کا قول ہوتا ہے تو امام مالک کا ہوتا ہے. امام مالک وہ ہستی ہیں مدینہ کے اندر بیٹھ کے نبی کی مسجد میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیتے تھے. امام مالک کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا حسنتا، اگر کوئی اسلام کے اندر بدعت نکالتا ہے اور وہ یہ سمجھ کر کے نکالتا ہے کہ یہ بدعت اچھی بدعت ہے، کسی بدعت کو اچھی بدعت سمجھ کر کے کرتا ہے، فقد زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو وہ یہ کلیم کرتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کتنی بڑی بات ہے. امام مالک کہہ رہے ہیں اگر کوئی بدعت کر رہا ہے اور یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ اچھا کام ہے، تو وہ یہ کلیم کر رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے. امام مالک کہتے ہیں اللہ نے جب یہ آیت اتاری، اللہ نے کہا آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے. تو جو اس دن دین کا حصہ جو چیز نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی. یہ امام مالک اپنے دور میں کہہ رہے ہیں، نبی کے انتقال کے 100 سال کے بعد، آج ہم 1400 سال کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو چیز نبی کے دور میں دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. ہم عید میلاد النبی اس لیے نہیں مناتے ہیں کیونکہ نبی سے سب سے زیادہ محبت اگر کوئی کرتا تھا نبی کے صحابہ کرتے تھے. ہماری محبتیں
جھنڈوں کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہیں. ہماری محبت نبی کا نام آیا, انگوٹھا چوم لیا, ہو گئی محبت. ہماری محبت تو صاحب بائک کے اوپر چھوٹی سی جھنڈی لگا لیا, ظاہر ہو گیا کہ ہم رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, صحابہ کی محبت میں شو آف نہیں تھا. صحابہ کی محبت بڑی سچی, بڑی خالص محبت تھی. صحابہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے, ہم سوچ نہیں سکتے. حضرت خبیب ابن عدی کو یاد کرو میرے بھائیوں, سولی پہ چڑھایا جانے والا ہے. کہا گیا ہے خبیب تیری زندگی کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دے. حضرت خبیب نے کہا میری زندگی کی آخری خواہش یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے پڑھ لو تم 2 رکعت نماز. حضرت خبیب نے بڑی ہلکی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ میں نے اس لیے ہلکی نماز پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں. ان لوگوں نے کہا خبیب کیا تو یہ تمنا کرے گا, کیا تو یہ آرزو کرے گا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ چڑھا دیں؟ کیا تو یہ گوارا کرے گا, کیا تو یہ پسند کرے گا؟ اگر ہم تجھے چھوڑ دیں اس شرط پر کہ تیری جگہ تیرے نبی کو سولی پہ چڑھا دیا جائے تو کیا تو اس کو قبول کرے گا؟ خبیب ابن عدی جواب دیتے ہیں او لوگو تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کرتے ہو, ارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا مجھے بخش دیا جائے, مجھے چھوڑ دیا جائے, میری جان بخش دی جائے اور بدلے میں میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھویا جائے. میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھو کر کے اگر میری جان بچتی ہے میں اپنے نبی کے پاؤں میں وہ کانٹا بھی چبھنے نہ دوں گا. اتنی محبت کرتے تھے صحابہ. ہجرت کا سفر یاد کرو میرے بھائیوں, غار ثور میں اللہ کے نبی پہنچے, ابو بکر صدیق بھی پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس غار ثور کے اندر جتنے سوراخ تھے سارے سوراخوں کو کپڑے وغیرہ سے بند کر دیا, ایک سوراخ باقی رہ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کیا. اس کے اندر کوئی زہریلا جانور تھا, وہ بار بار نکلنے کی کوشش کر رہا تھا, ڈنک مار رہا تھا. اور اللہ کے پیارے نبی سفر کی تھکاوٹ تھی, تھکے ہوئے تھے, آپ حضرت ابو بکر کی گود میں سو رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کو وہ جانور ڈنک مار رہا ہے, تکلیف ہے, لیکن اپنے باڈی کو حرکت نہیں دے رہے ہیں کہ مبادا میرے نبی کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. جب ان کی تکلیف آنسوؤں کی شکل میں ان کی آنکھوں سے گری ہے اور وہ گرم گرم آنسو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے ہیں, اللہ کے نبی کی نیند کو لیا. آپ نے کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کوئی جانور ڈنک مار رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنا لعاب وہاں پہ لگایا, ان کا زخم ٹھیک ہو گیا. اتنی محبت کرتے تھے صحابہ اللہ کے نبی سے. حضرت صہیب رومی یہ مکہ میں رہتے تھے, بچپن میں آئے تھے, غلام بن کے آئے تھے, پھر مکہ میں رہ کے انہوں نے تجارت کیا, بزنس کیا, پیسہ کمایا, اچھا پیسہ اکٹھا کر لیا, پیارے نبی کے اوپر ایمان لائے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. صہیب نہیں جا سکے, جب بعد میں موقع ملا مدینہ جانے لگے, اپنے زندگی بھر کی کمائی کو اکٹھا کر کے لے کے جانے لگے. مکہ کے کافروں نے ان کا اونٹ پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا یثرب جا رہا ہوں, مدینہ جا رہا ہوں اپنے نبی کے پاس. کہا کہ اے صہیب مکہ میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, فقیر تھے, ایک پھوٹی کوڑی تمہارے پاس نہیں تھی, ہمارے بیچ میں رہ کے تم نے پیسہ کمایا, بزنس کیا, اتنا مال اکٹھا کیا, آج چاہتے ہو سب جو ہے بٹور کے لے کے چلے جاؤ. ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. کہ پھر کیا کرو گے؟ کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ, اپنا سارا مال ہمیں دے کے جانا پڑے گا. زندگی بھر کی کمائی اسلام کے لیے, اپنے نبی کے لیے, نبی کی محبت کے لیے صہیب رومی نے پل بھر میں قربان کر دی. کہ جاؤ, اگر تمہیں یہ اس مال کا لالچ ہے اور اس وجہ سے تم مجھے روک رہے ہو تو جاؤ, میں یہ مال تم کو دیتا ہوں. اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ زندگی بھر کی ساری گاڑی کمائی ان کے مکہ کے کافروں کے حوالے کر کے چلے گئے. اور جب مدینہ پہنچے ہیں, اللہ کے پیارے نبی نے ان کو گلے سے لگایا. پہلی نظر پڑی تو گلے سے لگایا اور کہا, اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا, آپ نے کہا کہ اے صہیب ربحت البیع, تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے, تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا, تو نے کوئی لاس نہیں کیا, تو نے بہت بڑا پروفٹ کمایا ہے, تو نے فائدے کا سودا کیا ہے. یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی. ہم اور آپ باتیں کر سکتے ہیں,
ہماری محبت زبانی محبت، ہماری محبت گفتار کی محبت، اور صحابہ کی محبت کردار کی محبت، صحابہ کی محبت عملی محبت، صحابہ کی محبت پریکٹیکل محبت۔ تو جو صحابہ نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کی محبت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا 26واں پارہ اٹھائیے، سورہ فتح کی آخری آیت دیکھیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کسی کے دماغ میں کوئی گندگی ہے، جاؤ آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، سورہ فتح کی آیت نمبر 29، سورہ فتح کی آخری آیت پڑھ لینا، آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ یہ اسلام کے دشمنوں کے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تم ان کو جب بھی دیکھو گے تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ ان کی نماز، ان کا رکوع، ان کا سجدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، یہ اللہ کے فضل کے طالب ہیں، یہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ بندوں کو خوش نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہے نبی کے صحابہ۔ تو جب صحابہ سے بڑا نبی کو کوئی چاہنے والا نہیں، اور میرے نبی کی حیات میں بھی اور میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کی زندگی میں ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا۔ کوئی ایک ثبوت لا کے دے دو، کسی صحابی نے جلوس نکالا ہو، کسی صحابی کے چھت پر یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہو، کسی صحابی نے نعرے لگائے ہوں اس مہینے میں، اور کسی صحابی نے اس مہینے میں اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منایا ہو۔ اگر صحابہ نے نہیں منایا تو کیا ہم اور آپ ان سے بڑے محب رسول ہو گئے، ان سے بڑے رسول کے چاہنے والے ہو گئے، ان سے بڑے رسول سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی، بدعت کے ذریعے نبی کی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ نبی سے محبت ہے تو سنت سے محبت کرو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو جس کو نبی سے محبت ہے وہ نبی کی سنت سے محبت کرے گا۔ بدعت کو سینے سے لگانے والا نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، صحابہ کرام جب نبی کے چاہنے والے تھے، عاشق کا لفظ بڑا عام طور سے استعمال ہوتا ہے، رسول کے عاشق۔ کبھی آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، بہن کا میں اپنے عاشق ہوں۔ عاشق کا لفظ تو غلط جگہوں پہ بولا جاتا ہے، غیر محرم ناجائز محبتوں کے موقع پر عشق کا لفظ بولا جاتا ہے، اور آپ رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صاحب ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے استعمال نہیں، پورے قرآن و سنت میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ جذبات کی لینگویج ہے۔ جذبات کی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کی لینگویج ہے نا، وہ کافی ہے، دیٹ از انف فار اس، ہمارے لیے کافی ہے وہ۔ ہمیں یہ جذبات کی لینگویج کی ضرورت نہیں ہے۔ عشق رسول، عشق اللہ کا عشق۔ صوفیہ کیا آپ دیکھیے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے ان کی رائل ٹپکنے لگتی ہے، کہتے ہیں صاحب اس سے ہم عشق مجازی کر رہے ہیں اور اس عشق سے ہم عشق حقیقی تک پہنچیں گے۔ کیا واہیات باتیں، فضول باتیں۔ تو عشق نام کی کوئی چیز شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بات کہی گئی ہے۔ تو صحابہ جب رسول سے محبت کرتے تھے تو سنت سے محبت کرتے تھے، جب سنت سے محبت کرتے تھے تو صحابہ بدعت کے دشمن تھے۔ آئیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، بہت ہی جینیس، بہت ہی اسکالر صحابہ میں ان کا شمار، فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو کسی نے رپورٹ دی کہ وہ کوفہ میں رہتے تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ کوفہ کی جو جامع مسجد ہے اس میں کچھ لوگ گھیرا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھیرے کے بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور سب کے آگے کنکری رکھی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کبروا مئتن، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو سب 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے حللوا مئتن، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تو سب 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اجتماعی شکل میں کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے گھیرا بنا بنا کے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن،
ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم ان کنکریوں کے ذریعے اللہ کے ذکر کی گنتی کر رہے ہیں. کہ کان کھول کر کے سن لو، ادو سیئاتکم، اپنے گناہوں کی گنتی کرو. یہ جو تم ذکر کر رہے ہو نا، اس کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے گناہوں کی گنتی کرو. میں گارنٹی لیتا ہوں تمہارے کوئی بھی تمہاری نیکی اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوگی. ہمارے یہاں بعض لوگ جو اذکار کی گنتی اپنے من سے فٹ کرتے ہیں نا، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو، یہ گنتی فکس کرنے کی بھی دلیل چاہیے. بنا دلیل کے آپ جو اذکار کی یا درود شریف کی یا کسی بھی چیز کی گنتی فکس کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. 40 دن تک گھر میں سورہ بقرہ پڑھیے. 40 دن کی کہاں سے قید آ گئی بھائی؟ حدیث میں یہ تو آتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. 40 دن کا ذکر کہاں ہے حدیث میں؟ دعا کے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے، دعا کے بعد ارے بھائی درود شریف خوب پڑھو نا. جمعہ کے دن جتنی فرصت ملی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھو. درود شریف پڑھنے سے انسان کے غم دور ہوتے ہیں، ٹینشن دور ہوتی ہے. صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول کی. آپ گنتی فکس کر رہے ہیں. گنتی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فکس کی گئی ہے وہیں ہم گنتی فکس کریں گے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا گنتی کرے گا، گنتی مت کرو، اپنے گناہوں کی گنتی کرو. نیکی کی گنتی کرنے کی، یہ اذکار کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو جملہ کہا ہے، ہم تو حدیث کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں نا وہ جملہ. جنہوں نے اس سین کو دیکھا ہوگا وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے کتنے غصے میں کہا ہوگا. کہا کہ اے لوگو، ہذہ ثیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تبلا، یہ اللہ کے رسول کے کپڑے ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور ابھی تو اللہ کے رسول کے صحابہ بھی موجود ہیں، اور ابھی سے تم نے دین کے اندر نئے نئے کام نکالنے شروع کر دیے، تم نے بدعت کرنی شروع کر دی، تم نے خرافات کرنی شروع کر دی. کہ ابھی نبی کو گئے ہوئے دنیا سے کتنے سال ہوئے ہیں، ابھی نبی کے کپڑے موجود ہیں، نبی کے برتن موجود ہیں، اور تم دین میں بدعت نکالنے لگے. کہا کہ کان کھول کر کے سن لو، یا تو تم رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر طریقے پر تم عمل کر رہے ہو، یا تم گمراہی کا کوئی راستہ کھول رہے ہو. یہ 2 آپشن ہیں، اب تم سوچ لو تم کیا کر رہے ہو. اس کے بعد حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ان میں سے اکثر لوگ اسی جماعت میں سے ہوں گے جن کے بارے میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ کچھ لوگ میری امت میں ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے کے پار نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی اوپر نہیں جائے گا، ان کی تلاوت قبول نہیں ہوگی، ان کا قرآن اللہ کے نہیں جائے گا. اور راوی کہتے کہ میں نے ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا، یہ جو بدعتی لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جو حضرت علی کے دور میں خارجی بن گئے، اور حضرت علی نے نہروان کے نام کے مقام پر ان سے جنگ کی تھی. یہ خوارج تھے، یہ خارجی لوگ تھے. تو بدعت اتنی خطرناک ہے، صحابہ کرام نفرت کرتے تھے اس سے. اس لیے ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے. ہم عید میلاد النبی اس لیے بھی نہیں مناتے ہیں کیونکہ ہمارا سیدھا سا کانسیپٹ ہے کہ بھائی ہم رسول کی محبت کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں. ہم رسول سے محبت کا اظہار بھی رسول کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، وفات ہوئی. اچھا، بڑی عجیب بات یہ ہے، پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے، وفات کا غم نہیں منایا جا رہا ہے. بھائی نبی کی پیدائش ایک بار ہوئی، آپ ہر سال پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، اور اسی مہینے میں 99% سیرت نگاروں کے مطابق اسی مہینے کی 12 تاریخ کو نبی کی وفات ہوئی. تو بھائی جو انسان ہر سال پیدائش کا جشن منا رہا ہے اسے ہر سال وفات کا غم بھی منانا چاہیے. اپنے باپ اپنے دادا کی برسی منائی جاتی ہے، لیکن یہاں چونکہ معاملہ پیٹ کا مسئلہ ہے اور چونکہ اس مہینے کو تو تہوار کا مہینہ بنا دیا گیا، تو اب وہ کام دونوں کام ایک ساتھ کیسے کریں گے؟ تو غم نہیں منایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہلے جب یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا اس کو کہتے تھے وفات کا مہینہ. یہ تہوار آتا تھا، یہ سو کالڈ یہ تہوار آتا تھا، لوگ کہتے تھے 12 وفات کا تہوار آیا. اب اس کا نام بدل کے عید میلاد النبی رکھ دیا گیا. ابھی ایک ویڈیو میرے پاس آیا، ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور وہ ڈانڈیاں کھیل رہی ہیں، جو گجرات میں ہمارے غیر مسلم بھائی کھیلتے ہیں نا ڈانڈیاں کھیل رہی ہیں، اور وہ نعت پڑھ رہی ہیں اللہ کے رسول کی، حسبی ربی جل اللہ. تو کسی نے بڑا اچھا کیپشن دیا تھا اس ویڈیو پر کہ بدعت جو ہوتی ہے نا بانج نہیں ہوتی ہے، بدعت ہر سال نئے انڈے بچے دیتی ہے. ہر سال آپ کو کچھ اپگریڈیشن ملے گا، کچھ نیا اپڈیٹ ملے گا. ایک ویڈیو آیا صاحب
بڑے بڑے علماء ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہے، قطب مینار کی جیسی ٹوپی ہے، سب مل کر کے کوئی بڑا سا کیک کاٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے اس کیک پر، مدینہ گنبد خضرا کی تصویر بنی ہے، وہ کیک کاٹا جا رہا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کیک کاٹنے کی رسم، یہ برتھ ڈے منانے کی رسم، یہ اینیورسری کی رسم، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا کلچر آج اسلام کے نام پر مسلمانوں میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، میرے بھائیو، سنت جو ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے، بدعت یہ ہر سال نئے انڈے بچے دیتی ہے، اور آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا سیدھا سا اصول یہ ہے کہ نبی سے اگر محبت ہے تو آپ اس محبت کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ سے محبت ہے، دلیل کرسمس منا رہے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہہ رہے ہیں۔ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں بھائی تم عیسیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں بے شک کرتے ہیں۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم جیسس کا تہوار مناتے ہیں، ہم ان کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، ہم ان کو سن آف گاڈ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی تو محبت تو کرتا ہے مگر تیری محبت غلط ہے۔ تیری محبت اس لیے غلط ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور دنیا میں پیدا ہوئے تو پہلا لفظ جو ان کے منہ سے نکلا تھا قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد پہلی بات یہ کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تو اپنے آپ کو عیسائی بولتا ہے، کرسچن بولتا ہے، اور ان کو ماننے والا بولتا ہے، اور تو ان کی زبان سے نکلی کی پہلی بات کو بھی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور تو اللہ کا بیٹا بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ وہی حال ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے۔ میرے بھائی، نبی سے محبت کے نام پہ وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے نبی نے منع کیا تھا۔ آج جو نعتیں پڑھی جاتی ہے، آپ کبھی غور کیجئے ان نعتوں میں کتنا شرک ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے۔ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ علامہ الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمان کا اسلام تو صاحب شرک پروف ہو گیا ہے۔ وہ مزار پہ جا کے سجدہ کرے، وہ نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچائے تب بھی پکا مسلمان ہے، اور غیر مسلم وہی کام کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، یہی وہ غلو ہے جس سے اللہ نے قرآن میں بار بار منع کیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرنا۔ اور پیارے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی اور تلقین کی کہ اے لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی رہنے دینا، اللہ کا رسول ہی رہنے دینا۔ نبی کا انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق ماننے کو تیار نہیں، کہا نہیں، اللہ کے نبی گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ دور پہ، 40 دن کے بعد واپس آئے تھے، اللہ کے نبی بھی واپس آئیں گے، اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ان کی گردنیں مار دیں گے، حضرت عمر ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ ظاہر ہے حضرت عمر کے منہ سے یہ بات کیوں نکل رہی ہے؟ محبت کی وجہ سے نکل رہی ہے۔ رسول سے اتنی محبت ہے کہ رسول کی جدائی کو ماننے کو تیار نہیں۔ ابھی ہماری رشتہ داری میں ایک میت ہوئی، 22-24 سال کا جوان بیٹا اچانک سے بیمار ہوا، اور ٹی بی کی بیماری اس کو ہو گئی، مہینہ 1.5 مہینہ علاج چلا، انتقال ہو گیا۔ ماں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ڈیڈ باڈی آ کے رکھی ہے، ماں کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ ماں بچے کا نام لے کے کہہ رہی ہے ارے اس کو پانی پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو جو ہے نہلانے کا انتظام کرو۔ لوگ سمجھا رہے تیرا بچہ گیا اللہ کے یہاں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ تو ماں تھی نا، بچے کی جدائی نہیں برداشت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اب ذرا سوچو کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے۔
جب ہم اللہ کے رسول کی وفات کا نقشہ جب ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے. ہم تو گنہگار لوگ ہیں, ہم تو خطا کار لوگ ہیں, ہم تو 1400 سال بعد کے لوگ ہیں. جن صحابہ نے اپنے نبی کا دیدار کیا ہوگا, جن صحابہ نے اپنے نبی کو دیکھا ہوگا, ان کی آنکھوں کے سامنے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, سوچو میرے بھائیوں ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. حضرت عمر تو ماننے کو تیار نہیں. اب اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا. حضرت ابو بکر صدیق آئے, بڑے غصے میں کھڑے تھے حضرت عمر, کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا. سیدھے حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کے حجرے میں, حجرے عائشہ میں داخل ہوئے, اور سامنے اللہ کے نبی کی جو نعش مبارک تھی, آپ کا جو جسم تھا وہ رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی کی پیشانی کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں بے ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, لا یجمع اللہ علیک موتتین, اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت نہیں دے گا, ایک موت سب کو دیتا ہے, وہ موت آپ کو آ چکی. اس کے بعد مسجد میں آئے اور ممبر کے بازو میں کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق, اور انہوں نے خطبہ دیا. اسلامی تاریخ کا the most memorable لیکچر, سب سے یادگار خطبہ. اس خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات. او لوگوں کان کھول کر کے سن لو, اگر محمد رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لو کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے, اور اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو اللہ زندہ ہے, اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ پوری آیت حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی. تو محبت تو یہاں پر بھی ہے. حضرت عمر نے جو کہا محبت میں کہا, مگر یہ محبت اللہ کے رسول کے بتا ہوئے دائرے سے نکل گئی, اس لیے حضرت ابو بکر نے کریکشن کیا. اور جب حضرت ابو بکر نے کریکشن کر دیا تو حضرت عمر کہتے پھر میرا پاؤں زمین پر نہیں ٹکا, میں گر پڑا زمین پر, اور میرے دل نے یقین کر لیا کہ ہاں اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. تو ہم محبت رسول کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں میرے بھائی. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یاد رکھو میرے بھائیو, بدعت کرنے والا بہت ہی خطرناک راستے پہ چلتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کیوں پڑھتے تھے وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ؟ ہر خطبے میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ بدعت اتنا خطرناک گناہ ہے, بدعت کرنے والے سے اس بات کی امید بہت کم ہوتی ہے کہ وہ توبہ کرے گا. بھئی یہ جتنا جلوس نکل رہا ہے, جھنڈی لگ رہی ہے, عید میلاد النبی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, آپ سمجھاتے چلے جائیں بھینس کے آگے بین بجائیے, بھینس کھڑی پگرائے گی. لوگوں کو یہ لگے گا صاحب یہ تو گستاخ ہے, یہ رسول کو مانتا نہیں. میں مانتا ہوں. سال بھر جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے نا, وہ بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو صبح صبح کرتا پیجامہ پہن کے, خوشبو لگا کر کے, سر پہ ٹوپی لگا کر کے سچا پکا مسلمان بن کے نکلے صاحب میں رسول سے محبت کرنے والا ہوں. دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے. اس کے دماغ میں یہ شیطان کا ایک شارٹ کٹ بٹھا دیا گیا کہ تجھے رسول کی محبت چاہیے, بڑا آسان طریقہ ہے. سال کے 11 مہینے تو رسول سے کوئی ناتا مت رکھ, ایک ٹائم کی نماز تو مت پڑھ. ہاں ربیع الاول کا مہینہ آئے اور 12 تاریخ آئے تو جلوس میں آگے آگے رہنا, بس ثابت ہو جائے گا, پروف ہو جائے گا کہ تجھے رسول سے بڑی محبت ہے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی رسول سے محبت ہے تو جن چیزوں سے رسول کو محبت تھی ان چیزوں سے بھی تو محبت کرو. مسجد میں نماز ہو رہی ہے, امام صاحب قرآن پڑھانے میں مشکل آ رہی ہے, بازو میں بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکروں میں نبی کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. یہ حال آپ ہر شہر میں آپ کو مل جائے گا. نبی کی محبت کے نام پہ نماز پڑھنا مسجد میں دوبر ہے میرے بھائیوں, جبکہ یہ نماز وہ عبادت ہے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ٹائم تک نماز کی تلقین کی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے, بڑی مشکل سے الفاظ نکل رہے تھے, میں نے کان لگا کے غور سے سنا تو اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال کرنا ہے میری امت کے لوگوں, اپنے غلاموں اور لونڈیوں اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. سوموار کے دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا, آخری ٹائم کی نماز جو آپ کی زندگی میں پڑھی گئی فجر کی نماز. فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے, امام کون ہے؟ ابو بکر صدیق. صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی, آپ نے کمرے کے دروازے کا پردہ ہٹایا, سامنے صف لگی ہے, امام الانبیاء کے
صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے یہ منظر دیکھا, آپ کے چہرے پر خوشی آ گئی, آپ کے چہرے پر مسکان آ گئی. جانتے ہو نبی کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیوں آئی؟ بیماری کا عالم ہے نا. چند گھنٹوں کے بعد آپ کی وفات ہونے والی ہے. یہ آخری منظر, صحابہ کو آخری نظر ڈالی ہے نبی نے. کیوں مسکرا رہے اللہ کے نبی؟ اطمینان ہے کہ میرے صحابہ میرے مشن پہ چل رہے ہیں, میرے صحابہ میرے طریقے پر چل رہے ہیں, میرے صحابہ نماز کے پابند ہیں. میں جس طریقے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے صحابہ چل رہے ہیں. آج امت کو نبی کا جشن یاد ہے, نبی کا مشن یاد نہیں ہے. آج امت کو نبی کی پیدائش کا جشن یاد ہے, نبی کا بتایا وہ مشن یاد نہیں ہے جو اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری ٹائم بھی اپنی امت کو بتا کے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اگر نبی سے محبت ہے, یہ نماز آپ کی زندگی میں بڑی بڑی اہمیت والی ہونی چاہیے. نماز سے ایسی محبت اور ایسا تعلق ہو کہ اگر ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو جب تک آپ اس کو ادا نہ کر لیں, اس کو پورا نہ کر لیں, آپ کو چین نہ ملے. نماز سے ایسا تعلق پیدا کرو میرے بھائیوں. یہ چند باتیں تھیں اللہ کے نبی کی محبت کے تعلق سے اور عید میلاد النبی کے تعلق سے. میں پھر سے کہتا ہوں, ہمارے جو بھائی یہ تہوار منا رہے ہیں, ہمیں ان کی انٹینشن اور ان کے جذبے پر شک نہیں ہے. ان کا جذبہ اچھا ہے, ان کی نیت اچھی ہے, مگر صرف نیت اور جذبے کا اچھا ہونا صحیح نہیں ہے, عمل کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے. آپ کی نیت اچھی ہے لیکن اگر آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ جمعہ کی نماز میں سنتے ہوں گے, حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے, بڑا عمل کر کے آئے ہوں گے, بڑی انرجی ویسٹ کر کے آئے ہوں گے, بڑے تھکے ہارے ہوں گے, لیکن جہنم کی آگ میں جائیں گے, کیونکہ وہ ایسا عمل کر کے آئے ہوں گے جو بدعت والا ہوگا, جو خرافات والا ہوگا, جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوگا. ان کی انرجی غلط جگہ پر ویسٹ ہوگی. آج امت کی انرجی غلط جگہوں پر ویسٹ ہو رہی. یہ انرجی صحیح جگہوں پر لگاؤ. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی ملت کے جو حق میں اور مفاد میں جو چیزیں ہیں اللہ ان کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو عید میلاد النبی کا یہ تہوار منا رہے ہیں اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے نبی کی سچی اور صحیح محبت انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اپنے نبی سے, نبی کے صحابہ سے, نبی کے اہل بیت سے ہمیں صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں مرتے دم تک توحید و سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائے, ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے جان و مال کی, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.